عمران خان صاحب نے پھر آخری بال تک لڑنے کی جو وہ دھمکی دے دی ہے۔ بشرا بی بی صاحبہ کا خطاب ہے اور ڈی چوک پر پہنچنے والے پی ٹی آئی کے ورکرز کے ساتھ کیا ہوا، وہ ایک اور دعویٰ کرتی ہے عمران خان صاحب کے لیے۔ وہ دعویٰ میں یہاں سنا نہیں سکتا۔ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ بذات خود اپنے لوگوں کے ہاتھوں یعنی اپنے جتھوں کے ہاتھوں یرغمال ہے۔ کرکٹ میچ تک ملتوی کر دیا گیا ہے سری لنکا اور پاکستان کے درمیان۔ یہ جو مظاہرین ہیں یا جو شرپسند ہیں آخری حدوں کو چھو رہے ہیں۔ السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ آج کی رات بہت بھاری ہے تحریک انصاف پر بھی اور حکومت پر بھی۔ حکومت نے فیصلہ کرنا ہے کہ تحریک انصاف کے ساتھ یا وہ جو لوگ اسلام آباد میں جمع ہو گئے ہیں بشرا بی بی کی قیادت میں، ان کے ساتھ کیسے نمٹا جائے، کیسے ڈیل کیا جائے، کیا کیا حکمت عملی حکومت سوچ رہی ہے۔ ایک تو اس پر بات کریں گے کہ طاقت کے ساتھ ان کو روکا جائے یا کوئی اور حکمت عملی حکومت کے پاس ہو سکتی ہے جو کہ حکومت سوچ رہی ہے، اس کے ذریعے ان مظاہرین سے یا یہ لوگ جو پرتشدد ہو چکے ہیں، لوٹ مار کی خبریں بھی آ رہی ہیں، ان سے نمٹا جائے گا۔ کس طرح نمٹا جائے گا، یہ ایک تو یہ بات۔ دوسرا، عمران خان صاحب نے پھر آخری بال تک لڑنے کی جو وہ دھمکی دے دی ہے یا اعلان کر لیا ہے، عزم کا ارادہ کیا ہے۔ تو آخری بال تک لڑتے لڑتے عمران خان صاحب ماضی میں کہاں پہنچے، اس کا بھی جائزہ لیں گے۔ بشرا بی بی صاحبہ کا خطاب ہے اور ڈی چوک پر پہنچنے والے پی ٹی آئی کے ورکرز کے ساتھ کیا ہوا اور کیوں تحریک انصاف کی قیادت بشمول بشرا بی بی، جو اب تحریک انصاف کی نومولود قیادت کہہ سکتے ہیں یا ان کو لانچ کیا گیا ہے بطور متبادل عمران خان کے، پارٹی کے اندر سے یا پارٹی کے باہر سے، کچھ نہیں کہا جا سکتا، تو وہ کیوں کر ڈی چوک پر نہیں پہنچے۔ ابھی جب میں ویلاگ کر رہا ہوں تو ڈی چوک پر جو پہنچنے والے لوگ تھے ان کو کافی دیر پہلے، یعنی میرے ویلاگ کرنے سے کافی دیر پہلے پیچھے دھکیل دیا گیا تھا۔ اسلام آباد میں لوٹ مار کی خبریں ہیں۔ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ بذات خود اپنے لوگوں کے ہاتھوں یعنی اپنے جتھوں کے ہاتھوں یرغمال ہے اور ان کو بشرا بی بی اپنے کارکنوں کے ذریعے اپنی لیڈرشپ کو یرغمال بنائے ہوئے ہیں۔ اسلام آباد میں پیٹرول کی قلت ہے، اسلام آباد میں خوراک کی قلت ہو سکتی ہے۔ کرکٹ میچ تک ملتوی کر دیا گیا ہے سری لنکا اور پاکستان کے درمیان، اور اسکولز بھی ایک بار پھر بند کر لیے گئے ہیں۔ ایک خاص پیغام وزیر اعظم اور آرمی چیف کی طرف سے آیا ہے۔ آج ان شہداء کا جنازہ ہوا جن کو ایک گاڑی کے ذریعے کچل کر، گاڑی کے نیچے کچل کر مظاہرین نے یا شرپسندوں نے شہید کر دیا تھا۔ رینجرز کے 3 جوان، ان کی نماز جنازہ تھی اور اس میں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب بھی شریک ہوئے اور آرمی چیف بھی شریک ہوئے کور ہیڈ کوارٹر میں۔ اور ان کی نماز جنازہ کے بعد وزیر اعظم صاحب کی جو اسٹیٹمنٹ ہے، انہوں نے کہا کہ جی یہ جو مظاہرین ہیں یا جو شرپسند ہیں آخری حدوں کو چھو رہے ہیں، یعنی ایک اظہار کیا گیا ہے کہ اب آخری لائن اگر انہوں نے کراس کی تو پھر ان کے ساتھ اچھا نہیں ہوگا۔ میں آغاز اپنے ویلاگ کا جو ایشو ٹو ایشو کریں گے، کیونکہ ہو سکتا ہے بے ربط بھی ہو، کیونکہ کافی سارے ایونٹس ہو رہے ہیں بیک وقت، کافی سارے ایونٹس ہو رہے ہیں۔ پی ٹی آئی، حکومت، اندر کی خبریں، اسٹیبلشمنٹ، یہ سارے معاملات ایک ساتھ چل رہے ہیں۔ تو آغاز جو ہے وہ میں آزمائش جو تحریک انصاف کی اس سے، تحریک انصاف لوگوں کو حکمت عملی ہے پی ٹی آئی کے پاس نہیں ہے، اسلام آباد میں ڈی چوک کے قریب لے کر آ گئی۔ لیڈرشپ پیچھے ہے، لوگ آگے ہیں۔ اب لوگ ڈرائیو کر رہے ہیں ان کو کہ جی چلیں، آگے چلیں۔ تو 200-400 لوگ ڈی چوک پر پہنچ گئے، خبریں آئی، ہم نے بھی اپنے پچھلے ویلاگ میں کہا کہ جی پی ٹی آئی کے قافلے ڈی چوک پر پہنچ گئے، مگر وہاں پر موجود رینجرز اور پولیس نے ان کو دھکیل کر آنسو گیس کی شیلنگ اور جو بھی طریقے ہوتے ہیں دھکیل کر پیچھے کر دیا۔ تو پھر جو بشرا بی بی، علی امین گنڈاپور کا جو تھا وہ کنٹینر، وہ پیچھے جناح ایوینیو پر کہیں اسی جگہ پر ہوگا جہاں پر عمران خان صاحب نے 25 مئی کو، آپ کو یاد ہوگا نا 25 مئی کو عمران خان صاحب پہنچے تھے نا، تو وہاں پر جہاں ان کو کہا گیا تھا کہ اب جتنے آنسو گیس کے شیلز ہمارے پاس ہیں وہ آپ کے کنٹینر پر چلیں گے، تو عمران خان صاحب وہاں سے دوبارہ آؤں گا کا کہہ کر اور واپس چلے گئے تھے۔ تو وہیں آس پاس کہیں تحریک انصاف کی لیڈرشپ جو ہے وہ موجود ہے، اور علی امین گنڈاپور اور بشرا بی بی کنٹینر پر ایک ساتھ کھڑے ہوئے تھے۔ بشرا بی بی کے خطاب اور علی امین گنڈاپور کی اس وقت کی باڈی لینگویج اگر آپ تھوڑا سا اس کا تجزیہ کریں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ معاملہ کس طرف جا رہا ہے۔ لیکن پہلے میں بشرا بی بی کا جو خطاب ہے اور اس کے بعد میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ تحریک انصاف کی لیڈرشپ کی آزمائش اس وقت، حکومت کی تو ہے ہی ڈیفینیٹلی، اگر امن و امان کی صورتحال بنتی ہے تو حکومت کی جو ہے وہ حکومت کے لیے مسئلہ بنے گا، اور ظاہر اس میں تحریک انصاف تو پھر بالکل بھی رگڑی جائے گی، روند دی جائے گی اگر امن و امان کا مسئلہ وہاں بنانے کی کوشش کی جاتی ہے۔
لیکن اگر امن و امان کا مسئلہ نہیں بنتا اور پی ٹی آئی کو کہا جاتا کہ جی پرامن طور پر بیٹھے رہیں تو پھر پی ٹی آئی کے لیے اصل امتحان شروع ہوگا۔ تو وہ کیا ہے، اس سے پہلے جو آج بشریٰ بی بی صاحبہ نے خطاب کیا، انہوں نے آج پہلی بار اپنے خطاب میں عمران خان کے ساتھ جیل میں کیا کیا ہوتا رہا وہ انہوں نے ایک دکھڑا بیان کیا۔ انہوں نے کہا کہ جی عمران خان جب پہلی بار گرفتار ہوئے اٹک جیل میں تھے، ایک ہفتہ میں ملنے نہیں دیا گیا، کال کوٹڑی میں تھے، ایک ہفتے کے بعد میں ملنے گئی تو سوکھ کے کنڈا ہو چکے ہوئے تھے اور نہ سونے کی کوئی جگہ تھی ان کے پاس، فرش تھا، کیڑے مکوڑے، کوئی چارپائی نہیں تھی اور بالٹی ایک دی جاتی تھی پانی کی، نہانا بھی اسی میں سے ہے، واش روم بھی اسی میں کرنا ہے، وضو بھی اسی میں کرنا ہے۔ مہینوں ان کو اچھا بات کرتے ہوئے نا وہ بھول گئی تھی کہ وہ کہنا کیا چاہ رہی ہے۔ پہلے کہتی ہیں کہ جی ایک ہفتے کے بعد ملاقات کرنے دی گئی تو شیو بڑی ہوئی تھی، پھر کہا کہ جی مہینوں جو ہے وہ شیشہ تک نہیں دیکھا انہوں نے، اور جب میں پہلی بار ملی ان کی تو شیو بڑی ہوئی تھی۔ تو بہرحال کیونکہ ملاقاتیں پھر ایک ہفتے کے بعد تو کھل گئی تھیں، تو مہینوں والی تو کہانی نہیں تھی۔ بہرحال جھوٹ ہے، ربڑ کی طرح جتنا مرضی کھینچتے جاؤ تو کھینچو۔ عمران خان صاحب کو تو سہولتیں ملنا شروع ہو گئی تھی اٹک میں بھی، اور اٹک سے خود عمران خان صاحب نے پٹیشن کر کے اڈیالہ منتقل ہوئے۔ جب اڈیالہ منتقل ہوئے تو کہا کہ مجھے اڈیالہ کیوں منتقل کیا ہے، میں تو وہاں پہ ایڈجسٹ ہو گیا تھا۔ بہرحال وہ یہ کہہ رہی کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ آپ کے لیے کھڑے ہیں اور میں عمران خان کے ساتھ کھڑی ہوں، میں آخری ہوں گی یہاں سے، جب تک عمران خان کو رہا نہیں کیا جاتا، ہمارے مطالبات نہیں مانے جاتے، میں یہاں سے نہیں جاؤں گی اور میں آخری ہوں گی یہاں سے جانے والی، میں آخر وقت تک کھڑی ہوں گی اور عمران خان آپ کے لیے کھڑے ہوئے ہیں تو لہٰذا آپ عمران خان صاحب کے لیے کھڑے ہوں۔ پھر انہوں نے کہا کہ عمران خان شاہین ہیں، ان کو چھوڑ کر جانے والے گدھ ہیں، شاہین خود شکار کرتا ہے اور گدھ کیا ہوا شکار جو ہے وہ مردہ اس کو کھاتا ہے۔ اور وہ کہتی ہے اسلام آباد اور راولپنڈی کے لوگوں سے کہتی ہوں کہ نکلیں، کب تک گھروں میں رہ کر بیٹھ کر تماشا دیکھتے رہیں گے۔ وہ ایک اور دعویٰ کرتی ہے عمران خان صاحب کے لیے، وہ دعویٰ میں یہاں سنا نہیں سکتا، وہ ایسا دعویٰ ہے کہ وہ ظاہر ہے پھر وہ مذہبی معاملات بن جاتے ہیں۔ اچھا جی، وہ کہتی ہیں کہ جی خان خود کہہ رہے ہیں کہ فوج میری ہے اور ڈی چوک پر جائیں گے، وہاں سے ہم نے اٹھنا نہیں ہے، اگر پانی نہ ملے، کھانا نہ ملے تب بھی آپ نے وہیں بیٹھے رہنا ہے، آپ نے وہاں سے نہیں جانا کیونکہ ہماری آزمائش ہے۔ اور وہ کہہ رہی ہیں کہ انتظامیہ سے بھی کہتی ہوں کہ پرامن لوگوں پر تشدد نہ کریں، اور اسلام آباد اور راولپنڈی کے لوگوں کو کہتی ہیں کہ جی آپ کے پاس آخری موقع ہے ورنہ آپ کو آزادی نہیں ملے گی۔ بنیادی طور پر پہلے دن ہی، ابھی پہنچ گئے ہیں لیکن بیٹھے نہیں ہیں، پہلے دن ہی جو لالے پڑے تحریک انصاف کو اور تحریک انصاف کی جو لیڈرشپ کو، وہ ہے کہ لوگوں کو کھلائیں گے کہاں سے، لے کر تو آئے ہیں۔ میں نے ایسے کئی ویڈیوز دیکھی ہیں جو لوگ جذباتی ہو کر کہہ رہے ہیں کہ جی ہم 2 دن سے چل رہے ہیں، 3 دن سے ہم نے کچھ کھایا پیا نہیں ہے۔ ابھی وہ 2 دن 3 دن تو بندہ سروائیو کر جاتا ہے چنے شنے کھا کے، لیکن سروائیو کیسے کریں گے اسلام آباد میں ٹھنڈ میں، وہاں پر وہ میں اس چیز پر آتا ہوں۔ تو وہ بشریٰ بی بی صاحبہ جو ہیں وہ خود کہہ رہی ہیں کہ جی لوگوں کو اگر بھوکا رہنا پڑا تو آپ نے بھوک بھی کاٹنی ہے کیونکہ ہمارے پاس تو ہوگا کچھ نہیں۔ اسلام آباد سے یہ جو سراؤنڈنگس ہیں، جہاں سے جتھے گزر رہے ہیں، وہاں سے اکا دکا، بہت زیادہ نہیں لیکن اکا دکا لوٹ مار کے واقعات رپورٹ ہو رہے ہیں، لوگ گھروں میں گھس رہے ہیں، اور وہ لازمی نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگ ہی ہوں، ممکن ہے کہ وہ کچھ ایسے جرائم پیشہ افراد جو ہیں وہ شامل ہو جاتے ہیں ایسے جلوسوں میں۔ عموماً آپ نے دیکھا ہوگا کہ جنازوں میں پاکٹ مار داخل ہو جاتے ہیں اور پھر وہ لوگوں کی پاکٹس مارتے ہیں، موبائل نکال لیتے ہیں جیبوں سے، وہ اس طرح کے لوگ ہو سکتے ہیں، لازمی نہیں ہے لیکن ایسے واقعات ہوئے۔ لیکن اس سے بڑھ کر کہ آس پاس بلو ایریا اور ادھر ادھر کے لوگ کے آس پاس جا کر لوگ یہ جو آئے ہیں مظاہرین، یہ جا کر گھروں کے دروازے کھٹکھٹا کے کہتے ہیں جی باجی پیاسا ہوں، جلوس میں آیا ہوں عمران خان کے ساتھ، عمران خان کی رہائی کے لیے کھانا دے دو، باجی پانی دے دو۔ یہ چیزیں وہاں جو ہمارے یار دوست رہتے ہیں ان سے معلومات مل رہی ہیں کہ اس طرح کی بھی صورتحال بن رہی ہے، کیونکہ ظاہر ہے یہ کہیں ٹکے تو ہیں نہیں، ہوتا ہے نا کہ کہیں پڑاؤ کیا ہو اور کل سے تو چل رہے ہیں، چلیں پرسوں تو کھانا اچانک کھا لیا ہوگا، کل سے تو چل رہے ہیں تو ان کو کھانا بھی نہیں مل رہا۔ تو اب سوال یہ ہے کہ سسٹین کیسے کریں گے؟ عمران خان صاحب کی سٹیٹمنٹ پر میں بعد میں آتا ہوں، پہلے حکومت کے پاس کیا حکمت عملی ہے اس پر میں بات کرتا ہوں کیونکہ اس سے اس کی ریلیونس ہے براہ راست، اور پھر عمران خان آخری گیند، اور آخری گیند کے بعد عمران خان صاحب کا حشر کیا ہوتا ہے کہ وہ آؤٹ ہی نہیں ہو جاتے بلکہ پھر کہیں کے نہیں رہتے۔ اچھا جی، اب حکومت، میں نے ذرا بمبو شمبو مارے ہیں تو حکومت 2 حکمت عملیوں پر غور کر رہی ہے۔ ایک تو وہ میسج جو وزیر اعظم صاحب نے اور آرمی چیف نے جنازوں میں شریک ہو کر دیا، وہ یہ ہے کہ جی حکومت کسی صورت پیچھے نہیں ہٹے گی
اور دوسرا یہ کہ فوج اور حکومت کے اندر اگر کوئی سمجھ رہا ہے، یعنی فوجی کمان اور حکومت، وزیر اعظم، یعنی وزیر اعظم ہاؤس اور جی ایچ کیو کے درمیان اگر کوئی سمجھتا ہے کہ کسی قسم کی کوئی چل رہی ہے کوئی یعنی ایک صفحہ نہیں رہا جو عمران خان کے بقول، جو عمران خان کے ڈکشن میں، تو وہ غلط فہمی کا شکار ہے۔ دوسری یہ کہ اپنا ایک خبر چلائی گئی یا پروپیگنڈا کیا گیا کہ وزیر اعظم استعفیٰ دے رہے ہیں اور آرمی چیف سے استعفیٰ لیا جا رہا ہے، تو اس کو بھی نگیٹ کیا جا رہا ہے کہ جی ایسا کچھ نہیں ہو رہا، اور یہ کہ ہم کسی صورت اپنے جو لوگ جو فورسز کے لوگ ہیں ان کے جنازے لاوارث نہیں چھوڑیں گے عمران خان صاحب کی طرح۔ آپ کو یاد ہوگا ٹی ایل پی نے بھی اسی طرح ان کے مظاہروں میں یا ان کے لانگ مارچ میں ہمارے جوان پولیس کے شہید ہوئے تھے، تو وہاں پر نہ بزدار جاتے تھے اور نہ عمران خان جاتے تھے، کوئی نہیں جاتا تھا، وزیر اعظم کے طور پر بھی دھمکیاں شمکیاں لگا رہے ہوتے تھے۔ تو حکومت کے پاس جو حکمت عملی ہے، ایک تو یہ ہے کہ طاقت کا استعمال کیا جائے۔ طاقت کا استعمال صرف اس صورت کیا جائے گا اگر یہ ڈی چوک پر یا جناح ایوینیو پر وہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور انہوں نے حملے کرنا شروع کر دیے، جو کہ آغاز ہو چکا ہوا ہے۔ مختلف ٹی وی چینلز پر حملے ہوئے ہیں۔ ایک انس ملک صاحب ہیں، انٹرنیشنل جرنلسٹ ہیں، انہوں نے ایک تصویر شیئر کی ہے، اے پی کے کیمرہ مین ہیں، ان کا سر پھٹا ہوا ہے، خون سے لت پت ہیں وہ اور پھر گھروں کے اوپر میں نے آپ کو بتایا کہ لوٹ مار کے واقعات۔ ایک نیوز کے دفتر کے اوپر رپورٹ آئی کہ جی وہاں پر پتھرا ہوا ہے۔ جیو نیوز کے دفتر کی طرف بھی اس طرح کی کوئی حرکتیں کرنے کی کوشش کی گئی، 2014 میں بھی کی گئی تھی۔ اگر یہ اس طرح کی صورتحال کریٹ کرتے ہیں اسلام آباد میں، عام لوگوں کی پراپرٹیز اور اپنا سرکاری املاک، یعنی وزیر اعظم ہاؤس، ایوان صدر، پارلیمنٹ ہاؤس، سپریم کورٹ، الیکشن کمیشن، پی ٹی وی اور وہاں پر پھر فارن آفس، سارے دفاتر ہیں نا وہاں پر، اگر ادھر جانے کی کوشش کی تو پھر جو آرٹیکل 245 کے تحت فوج کھڑی ہے وہ ریئیکٹ کرے گی، پھر وہ گولی بھی چل سکتی ہے۔ میری ایک سینئر سیاستدان سے بات ہوئی، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ ریاست کی اس مجبوری کو کمزوری سمجھ رہی ہے، کیونکہ ریاست تو نہیں چاہے گی کہ لاشیں گرے، لیکن اگر وہ بار بار اس کمزوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اسلام آباد پر حملے کرتے ہیں تو پھر ریاست کو اس مجبوری میں نہیں رہنا چاہیے۔ ان کا بالکل کلیئر تھے وہ کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک لشکر کو اجازت دیں کہ ڈی چوک پر آ کر بیٹھے اور آپ یہ سوچتے رہیں کہ جی یہ تو دیکھیں یہ ہو جائے گا، امن و امان کی صورتحال بن جائے گی اور یہ ہوگا وہ ہوگا۔ اور ظاہر ہے پی ٹی آئی اس معاملے کو پنجابی پشتون لڑائی کی شکل بھی دینا چاہ رہی ہے۔ بشرا بی بی صاحبہ کی تقریر، علی بن گنڈا پور کا خطاب کہ جب پٹھان ہم غیرت مند، ہم یہ، تو ظاہر ہے پٹھان غیرت مند ہیں لیکن سارے پٹھان عمران خان صاحب کے ساتھ نہیں ہیں۔ تو بہرحال تو اس ریاست کی کمزوری کا کہ یار کہیں یہ نہ ہو کہ اس کو دو صوبوں کی لڑائی بنا دیا جائے، تو حکومت اور ریاست جو ہے ریسٹرین شو کر رہی ہے، لیکن کب تک؟ تو ایک آپشن موجود ہے کہ اگر طاقت کا استعمال کرنا پڑا تو آج رات بھی کیا جا سکتا ہے اور ان لوگوں کو پیچھے دھکیلا جا سکتا ہے، اور دوسرا آپشن جس پر حکومت زیادہ عمل کرے گی اور حکومت میں زیادہ جو حکومت کی جو میجورٹی ہے، جو تھنک ٹینک ہے گورنمنٹ کے اندر بیٹھا ہوا جتنا بھی ہے، وہ یہ ہے کہ جی یہ بیٹھ جائے، آ کر بیٹھے ہیں نا، بیٹھے، ان کی سپلائی لائن کاٹ دی جائے، ان کو باہر سے کھانا پانی، تمبو، کناتے اور یہ جو ہوتی ہے رضائیاں، لحاف، یہ روک دیے جائیں، یہ نہ آئیں۔ تو اسلام آباد میں 6-7 پر رات کو چلی جائے گی سردی، 10 تک تو رہتی ہے۔ تو جب اتنی سردی میں بغیر کھائے پیے یہ رہیں گے تو خود بخود بھاگ جائیں گے، اور پی ٹی آئی کے پاس ریسورسز نہیں ہیں اس بار۔ 2014 میں صورتحال اور تھی، اس وقت دھرنے والوں کو پراپر، مطلب میں کیا لفظ استعمال کروں، مہمان بنایا گیا تھا، پرونا بنایا گیا تھا، پنجابی سمجھ جائیں گے میں کیا کہہ رہا ہوں، وہاں بٹھایا گیا تھا جناب، نہ ان کو سردی لگے نہ ان کو گرمی لگے، بارش آئے تو ترپا لے، وہ سارا بندوبست، کھانا پینا، اب وہ نہیں سہولت۔ اور اب اگر حکومت یہ سپلائی لائن کاٹنے میں کامیاب ہوتی ہے اور یہ خود ہی دھرنے والے ادھر سے اٹھیں گے، انسان ہے نا، مطلب بھائی کئی حاجتیں ہوتی ہیں، جائیں گے جھاڑیوں شاڑیوں میں، وہاں سے پکڑ لیں گے، کھانا کھانے بلو ایریا جائیں گے، وہاں سے پکڑ لیں گے، تو وہاں بھی نہیں جا پائیں گے گرفتاری کے خوف سے، وہیں بیٹھ کر بھی سہولتیں نہیں ہوں گی، تو الٹیمیٹ ہوگا کیا؟ ظاہر ہے زیادہ دیر یہ سسٹین نہیں کر پائیں گے۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اصل آزمائش حکومت کی تو ہے ہی ہے، لیکن اس سے بھی بڑی آزمائش ہے پی ٹی آئی کی۔ جیل میں بیٹھے ہوئے عمران خان ہوں یا باہر بیٹھے ہوئے عمران خان کے نام پر ٹویٹر پر پیغام جاری کرنے والے، ان کو اس چیز کا شاید ادراک نہیں ہے کہ لوگ زیادہ دیر نہیں بٹھائے جا سکتے۔ لہذا حکومت
2014 کا جو پیپلز پارٹی کے دور میں پہلے بتا چکا، 13 میں جو طاہر القادری صاحب نے دھرنا دیا تھا، وہ ترلے منتیں کر کے ہاتھ جوڑ کے پیپلز پارٹی کے وزیروں کو کہا تھا کہ یار میرے ساتھ نیگوسیشن کرو، مجھے یہاں سے اٹھاؤ، اور ایسا ہی ہوا تھا، بغیر کچھ تو کوئی مطالبہ تسلیم کروائے ایک ایویں ڈھکوسلے پر طاہر القادری صاحب جو ہے وہ دھرنا ختم کر کے آ گئے تھے۔ تو اب بھی یہ صورتحال ہوگی، یہ بات علی امین گنڈا پور کو پتہ ہے، یہ بات بیرسٹر گوہر کو پتہ ہے، یہ بات بیرسٹر سیف کو پتہ ہے، یہ بات سلمان اکرم راجہ کو پتہ ہے، وہ مجھے نظر نہیں آ رہا ہے کہیں بہرحال، لیکن یہ بات بشریٰ بی بی کو اور عمران خان کو نہیں پتہ۔ بشریٰ بی بی کی تو پولیٹیکل لانچنگ تھی نا، لانچنگ پیڈ ہے ان کے لیے، جس طرح راکٹ میزائل لانچ کیا جاتا ہے، یہ تو ان کا لانچنگ پیڈ ہے، ان کی سیاست میں انٹری ہو چکی ہوئی ہے، اور اب ان کی انٹری علیمہ خان صاحبہ کے لیے خطرہ ہے کہ نہیں ہے، عمران خان صاحب کے لیے کتنا خطرہ ہوں گی ہو سکتی ہے، یہ بات کی بات ہے۔ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ یرغمال ہے۔ آج پھر خبریں آ رہی تھی کہ گنڈا پور صاحب جو ہے وہ کہیں سے نکلنا چاہ رہے تھے، کہیں ظاہر ہے انسان ہے، کہیں آگے پیچھے جانا ہوگا انہوں نے، تو لوگوں نے گھیر لیا، آپ کدھر جا رہے ہیں، آپ نہیں جا سکتے۔ اصل بات یہ ہے کہ بھائی لوگوں کو کہ اتنی ذہن سازی مت کرو۔ وہ جو لطیفہ مشہور ہے نا کہ خودکش بمبار میں اتنا بارود بھر دیا گیا کہ وہ جنت سے بھی آگے چلا گیا، یہی مطلب لوگوں کو یہی ان کی ذہن سازی کر کے ان کو خودکش بمبار بنایا جاتا ہے نا، تو یہاں پر بھی یہی ہے، اتنی ذہن سازی کی گئی ہے کہ جو ذہن سازی کر کے لائے ہیں وہ خود یرغمال بن گیا کہ جی آپ نہیں جا سکتے، عمران خان کو رہا کروائے بغیر آپ نہیں جا سکتے، ہم مطالبات کے بغیر یہاں سے نہیں اٹھیں گے، علیمہ خان صاحبہ کہتی ہیں۔ عمران خان بھی یہی کہہ رہے ہیں۔ مطالبات کیا ہیں؟ وہ مطالبات اگر عمران خان کے اور علیمہ خان کے مانے جائیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ سسٹم جو ہے وہ اپنے ڈیتھ وارنٹ کے اوپر دستخط کرے۔ تو وہ مطالبات کیا ہیں وہ میں آتا ہوں اس پر، لیکن گرفتاریاں بھی ہو رہی ہیں، بڑے پیمانے پر گرفتاریاں ہوئی ہیں، کوئی 3-4 ہزار لوگ وہاں سے گرفتار کیے گئے ہیں، اور بہت طریقے سے، بہت کاریگری سے حکومت اور جو فورسز ہیں اس پر کام کر رہی ہے۔ عمران خان صاحب کے ٹویٹر ہینڈل پر ایک بیان جاری ہوا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی عمران خان کا جیل سے پاکستانی قوم کے نام پیغام، پاکستانی قوم اور تحریک انصاف کے کارکنان کو سلام جو اپنے حقوق کے لیے کھڑے ہوئے پرامن احتجاج میں شامل ہیں اور ملک پر مسلط مافیا کے سامنے اپنے مطالبات اور حقیقی آزادی کے لیے ڈٹ کر کھڑے ہیں۔ میرا اپنی ٹیم کو بھی پیغام ہے کہ آخری بال تک لڑے۔ اب آخری بال تک لڑنے کا جو ہے نا وہ بڑا کمال ہے۔ آپ کو یاد ہوگا 2022 میں، جب فروری 2022 میں میرا خیال ہے 6 فروری کا دن تھا، بلاول بھٹو زرداری صاحب، آصف زرداری صاحب شہباز شریف صاحب سے ملاقات کی تھی انہوں نے ماڈل ٹاؤن میں، اور وہاں انہوں نے پریس کانفرنس کی تھی بلاول نے اور شہباز شریف نے، اور انہوں نے تحریک عدم اعتماد کا اعلان کیا تھا۔ عمران خان وزیر اعظم تھے، عمران خان نے جناب ویاڑی میں جلسہ کر دیا، میں آخری بال تک لڑوں گا، اور پھر آخری بال تک ایسے لڑے کہ حکومت بھی گئی، ذلت اور خواری بھی الگ سے آئی، اور پھر جب تحریک عدم اعتماد جس دن پیش ہو رہی تھی، یعنی آخری جو 9 اپریل کو، تو آصفہ بھٹو زرداری ایک بال لے کر آئی تھی قومی اسمبلی میں، اور اس پہ لکھا ہوا تھا آخری بال۔ یہ وہ اس طرح کا آخری بال ہوگا۔ اور اس سے پہلے عمران خان صاحب کے ان وینچرز کا اشر کیا ہوا ہے مختصراً میں وہ بھی آپ کو بتاؤں گا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی محسن نقوی کی ہدایت پر رینجرز اور پولیس نے ہمارے ورکرز پر فائرنگ اور شیلنگ کر کے پرامن شہریوں کو شہید اور زخمی کیا، اس سے اس کا حساب دینا ہوگا۔ بالکل الطاف حسین والی حکمت عملی ہے، بالکل جس طرح الطاف حسین کرتے ہیں، جس طرح فاشسٹ کرتے ہیں، اٹیک کرواؤ، حملے کرو اور مظلوم بنو۔ شہری نہ صرف پرامن تھے بلکہ شیلنگ اور فائرنگ کرنے والے پولیس اور رینجرز کو بھی ریسکیو کرتے رہے۔ اچھا جی، یہ جو لوگ مرے ہیں یہ کس نے مارے ہیں؟ اور صرف پاکستانیوں کا بھی شکریہ جو نہ صرف پاکستان میں موبلائزیشن کر رہے ہیں، اصل بات فنڈز بھیج رہے ہیں، یہ اصل بات ہے بھائی، دے جا بھائی، بلکہ اپنے اپنے ملکوں میں بھی تاریخی مظاہرے کیے۔ سوشل میڈیا وارئرز بھی دنیا بھر میں ہمارے مطالبات اور پاکستان میں جاری ظلم و ستم کی بھرپور کوریج جاری رکھیں۔ مجھے ملٹری کورٹ میں ٹرائل کی دھمکیاں دینے والوں کے لیے پیغام ہے کہ جو کچھ کرنا ہے کر لو، میں اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ جو اب تک نہیں پہنچ پائے وہ بھی ڈی چوک پہنچے، مظاہرے میں شامل پاکستانی پرامن رہیں، متحد رہیں اور ڈٹے رہیں جب تک ہمارے مطالبات پورے نہیں ہوتے۔ یہ پاکستان کی بقا اور حقیقی آزادی کی جد و جہد ہے، یہ کہہ رہے ہیں عمران خان صاحب۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو حشر ہوا عمران خان صاحب 2014 میں دھرنا لے کر گئے تھے حکومت کے خاتمے کا۔ اس وقت کہا جاتا تھا کہ وزیر اعظم استعفیٰ دیں گے، اب کہا جا رہا ہے آرمی چیف سے استعفیٰ لیا جا رہا ہے۔ اس وقت استعفیٰ لینے گئے تھے، استعفیٰ دے کر آ گئے تھے۔ ہر روز آپ کو یاد ہوگا کنٹینر پر کھڑے ہو کر کہتے تھے کہ وزیر اعظم کا استعفیٰ لکھا جا رہا ہے، خود استعفیٰ دے کر آ گئے تھے قومی اسمبلی کی تمام سیٹوں سے۔ پھر اپنا حکومت گرانے گئے تھے
28 अक्टूबर को जो लॉन्ग मार्च किया था और फिर 26 नवंबर को गए जब रावलपिंडी, हुकूमत गिराने गए थे, अपनी हुकूमत गिराने का ऐलान करके वापस आ गए। अब लग मुझे यूँ रहा है कि जो लोग इमरान खान को रिहा करवाने गए हैं ना, बुशरा बीबी, अली अमीन गंडापुर और जितने भी हैं, अली अमीन गंडापुर के लिए और बैरिस्टर गोहर के लिए तो मोहसिन नकवी साहब ने ज़रा सॉफ्ट कॉर्नर दिखाया है कि वो चाहते हैं कि पुरअमन रहें और डी चौक से बाहर कहीं जाकर धरना दें, लेकिन खुफिया हाथ नहीं उनको ये करने दे रहा, इस पर अमल दरामद नहीं करने दे रहा। तो वो उनके लिए तो शायद रियायत हो, लेकिन बुशरा के लिए रियायत नहीं होगी, बुशरा बीबी के लिए। तो बुशरा बीबी आई हैं इमरान खान की रिहाई के लिए, तो मुझे लग रहा है कि वो खुद गिरफ़्तार हो जाएंगी अगर रात को हालात साजगार हुए, और अगर लोग कम हुए तो वहाँ से बुशरा बीबी को गिरफ़्तार किया जा सकता है। आज की रात बुशरा बीबी के लिए अहम है। माजी को नज़र में रखें, जो इमरान खान साहब की सियासत रही है, तो फिर वो जाते हैं कुछ हासिल करने तो सब कुछ गवा के लाते। वो कहते हैं ना कि गई थी नाक छिदवाने और कान छिदवाने और नाक ही कटवा कर वापस आ गई। तो कहीं ऐसा ही ना हो। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।